بہت بہت شکریہ شارف صاحب. اور جتنے بہت کچھ تو کہا نہیں گیا ہے، لگتا ہے کہ بہت کچھ کہنے کو باقی ہے، لیکن اسی کہنے کے ساتھ اگر اس میں قلم بھی تھام لیا جائے اور لکھا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس رہ جاتا ہے، ایک یادگار کے طریقے سے، خراج عقیدت کی طریقے سے. کہتے ہیں کہ کردار کے معیار بنا جاتے ہیں، اخلاق کے مینار بنا جاتے ہیں، کچھ لوگ عمل سے اپنے نسلوں کو پرستار بنا جاتے ہیں. تو یہ نسل در نسل ان کی شخصیت چلے گی، اجاگر رہے گی. اور واقعی جیسا اشرفی صاحب نے کہا کہ ریسرچ سے یہ ہوگا کہ مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جا سکے گی، اور اس کے آگے بھی لوگوں کو جب ان کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا تو وہ حصہ بھی اپنے لیے چن سکتے ہیں جو کہ ان کی ضرورت ہے. اب میں آج کے جلسہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور صدارت کر رہے پروفیسر سید فضل امام صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم لوگوں کو نوازیں. شاہی رضولی صاحب، صدر کیفی اعظمی اکیڈمی، لائق احترام پروفیسر عزیز حیدر صاحب، پروفیسر حسن رضوی صاحب، پروفیسر عزیز حیدر صاحب، محترم ولاج جعفری صاحب، جناب کمانڈر تابش محمود صاحب، وسیم نکت صاحبہ، پروفیسر صاحبہ حبیب صاحبہ، پروفیسر سعید صاحب جو وہ بھی اب چھڑی ہاتھ میں لینے لگے ہوئے ہیں، پروفیسر سعید صاحب، احمد حسن صاحب، پروفیسر حسن رضوی صاحب، ڈاکٹر حمایت جاسی صاحب، ڈاکٹر سعید مہدی صاحب اور ڈاکٹر محمود صاحب کے چاہنے والے حضرات، ڈاکٹر شفیق صاحب تفریح ان کے شاگرد عزیز ہیں، ڈاکٹر شفیق حضرات. محمود صاحب پر جو سیمینار کا انعقاد کیا گیا اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب سید مہدی صاحب کو اور شاہی رضولی صاحب کو. سید مہدی صاحب نے جس طرح سے ابتدا سے اس کیفی اعظمی اکیڈمی کو ایک طرح سے ترقی پسندوں کا مرکز بنایا ہے، ویسا بر صغیر ہندوستان پاکستان میں کہیں نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ محمود حسن صاحب بھی ہمارے ترقی پسند ناقدین میں تھے، محققین میں تھے، دانشوروں میں تھے. اور سب محمود حسن صاحب کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئیں اور بہت زیادہ زیادتیاں ہوئیں. جس کو لوگوں نے برداشت کیا وہ بھی قابل معافی نہیں ہے جو برداشت کرتے رہے. اور جب دشمن صاحب کردار نہیں ہوتا تو بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں. کسی کے شاعر شعر ہے کہ یہی نہیں کہ یار وفادار چاہیے، دشمن بھی ہم کو صاحب کردار چاہیے. لیکن دشمن جب صاحب کردار نہ ہو تو مسائل بڑے دشوار گزار ہو جاتے ہیں. اور دشمنی بھی کیا ہے کہ نہ علمی دشمنی نہ ادبی دشمنی، صرف انانیت، ایگوئسٹک اپروچ. اچھا، اسے کئی اسباب ہوتے ہیں، دشمنی کے کئی اسباب ہوتے ہیں. ایک تو نسلی امتیازات کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں مجہول النسلی ہوتی ہے وہاں دشمنی خود پیدا ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے جو دنیا اور پورا لکھنؤ جانتا ہے. تو اس اسباب تھے جس سے جناب محمود حسن صاحب کا واسطہ پڑا. محمود صاحب خاموش طبع، شریف اور شریف النفس تھے. میں ان کے گھر والوں کو بھی جانتا ہوں. کٹگھر موسیٰ ان کا وطن، ممتاز حسین صاحب ان کے والد مرحوم، احمد صاحب ان کے بھائی. تو وہی ایک گھر تھا کٹگھر موسیٰ میں جو سادات کہلاتا تھا، ورنہ بہت سے مومن تھے. تو جو سیادت تھی جس میں انسان کی پاکیزگی، کردار کی طہارت ہونی چاہیے، وہ ان میں شامل تھی. وہ پاکیزہ کردار کے مالک تھے، طہارت کے مالک تھے. اور خود نسیم نکہت صاحبہ کا بیان ان کی پاکیزگی کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ ان کی پاکیزگی اب کوئی حرف نہیں نہ سکتا. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں
اردو میں تنقید کے لیے جو نفسیاتی پہلو ہے اس پر اب تک ہمارے ہاں محمود الحسن صاحب سے پہلے کسی نے نہیں لکھا تھا. چھوٹی موٹی کتابیں تھیں، تحلیل نفسی شیب الحسن صاحب نے کی چھوٹی سی کتاب پڑھ لیتی تھی، ریاض احمد صاحب کا نام لیا جاتا تھا. مگر ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو سائیکالوجی نہیں، اپلائیڈ سائیکالوجی بھی نہیں جانتے تھے. یہ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں. نفسیات کے جو بنیادی پہلو ہیں، علم النفسیات، اور نفسیات تو ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے. شاعر، فنکار، ادیب، یہاں تک کہ کارپینٹر جو لکڑی کو بناتا ہے وہ بھی اپنی نفسیات کے اعتبار سے میز بناتا ہے. تو وہ نفسیات تو اتنا وسیع مفہوم ہے، اتنا وسیع پہلو ہے کہ ظاہر اس کو سمجھنا، اس کو برتنا آسان نہیں ہے. سلیم احمد کی کتاب زخیم ضرور ہے، مگر وہ زخیم اتنی ہے کہ زخم ہو گئی ہے. اس میں وہ باتیں نہیں آ پائی ہیں جو ہونی چاہیے بنیادی طور پر. کہ پروفیسر صاحبہ حبیب صاحبہ جن کی نظامت میں سیمینار ہو رہا ہے، یہ بہت ہی معتبر، بہت مستند اور کم لفظوں کا استعمال کرتی ہیں. یہ تجزیہ اوقات سے کام نہیں لیتی ہیں. نپے تلے جملے فقرے ہوتے ہیں. انہاں لوگ جو عام طور سے ناظم ہوتے ہیں وہ اپنی ہی درمد خود میں آئے اور اتنا یاد رہتا ہے جتنا بھی بچپنے سے ماں کی گود سے یاد کیا ہے سب جب بیان کر دیتے ہیں. تو ظاہر کہ وہ وقت کا ضائع کرنا ہوا. تو ظاہر کہ ان کی نظامت میں جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے اور جیسے لوگوں کو موقع دیا انہوں نے پڑھنے کو، 2 مقالے بڑے اچھے پڑھے گئے، جناب ڈاکٹر حمایت جائسی کا اور جناب محترمہ ڈاکٹر نسیم اخذ کا. میں ان کا ممتحن بھی رہا ہوں. محمود صاحب نے نگرانی میں پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے، اور وائوا بھی میں نے آپ کا لیا تھا. ہاں، تو میں ان کی صلاحیتوں سے واقف ہوں. لیکن مشاعرے کا مسئلہ، روزی روٹی کی بھرمار، اس میں ظاہر کہ ان کی وہ ادبی حیثیت دب گئی جو تنقیدی اور تحقیقی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ در بدر مشاعروں میں جانا، پوری رات جاگنا، منور جعفری صاحب ان کے جھولے کو لے کے اٹھائے ہوئے پھرتے، تو ظاہر ہے کہ علمی اور ادبی کتابیں کہاں لے سکتے تھیں. تو ان کی جو علمی اور ادبی اور تحقیقی تنقیدی صلاحیتیں تھیں وہ مشاعرے نے مجروح کر دیا، اور بہت سے لوگوں کو مشاعروں نے برباد کر دیا ہے. مشاعروں کی واہ واہ جو رتجگاہ ہوتا ہے وہ علم و ادب کا معیار نہیں بنتا ہے. رات گزری بات گزری، کوئی شعر نہیں کچھ ہوتا. مگر ظاہر ہے کہ جو تحریر ہوتی ہے، یہ تحریر جو ہے یہ دستاویز ہوتی ہے، اور یہی تحریر جب دستاویز بن جاتی ہے تب انسان کی زندگی کا ثبوت فراہم کرتی ہے. ملک جناب محمود الحسن صاحب کی صلاحیتیں، خوبیاں، ان کی اہلیت تشریف فرما ہے. انیس فاطمہ صاحبہ، ہم لوگ جب الہ آباد سے آتے تھے، عقیل صاحب ہم لوگ فاطمے، تو نسرین منزل میں رہتے تھے نا. 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، آگے انگنائی تھی. ہم لوگ آتے تھے وہیں چائے ناشتہ، کیونکہ الہ آباد سے آتے تھے نا، تو صبح چائے ناشتہ ان کے یہاں کر کے تب یونیورسٹی آتے تھے. تو ظاہر کی ان کی مہمان نوازی اور ان کی کشادہ دلی کہ اتنے لوگوں کو باقاعدہ ان کے ساتھ ان کی تواضع کرنا، اور ظاہر کہ بہت متواضع تھے. محمود الحسن صاحب کا جیسے مزاج کا آدمی، کثر نفسی، منکسر مزاجی، آپ نے بہت سے لوگوں کو، استادوں کو دیکھا ہوگا، آدمیوں کو دیکھا ہوگا، وہ کثیر نفسی اور منکسر مزاجی ہمیں کہیں اور نہیں نظر آتی. یہ اس دور کا سانحہ ہے کہ جس سانچے کے محمود الحسن کو اللہ نے بنایا تھا وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے. اب اس سانچے کے آدمی نہیں ملیں گے. اب کاروباری آدمی، جیسا کسی نے کہا کہ مارکیٹنگ، کاروباری آدمی، یہ انعام سنعام جس کو آپ لوگ کہتے رہتے ہیں. پروفیسر شاہ حسین کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ نہیں ملا، لونڈے لہاریوں کو مل گیا. کرشن چندر کو نہیں ملا، نہیں ملا. کہاں ملا؟ کیفی آدمی کو نہیں ملا. معلوم ہوا کچھ ایک گروپ ہے جو اس طرح کے انعام دیتا ہے. انعامات و اکرام سے آدمی کا اعزاز نہیں بڑھتا ہے. انعام دے کون رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ جو چرواہا گیری کرتے تھے، بیل چارنے آنے والے،
اور اب وہ ممبر اسمبلی ہو گئے ہیں، منسٹر ہو گئے ہیں، چرواہے اگر انعام دیں گے تو اس کی حقیقت ہوگی کہ عالم فاضل لوگ انعام دیں گے، چاہے 1 روپیہ دیں، اس انعام کی قدر و قیمت 1 ارب روپے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب جو انعامات و اکرامات، اعزاز وزاز جو ملتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب اگر تجزیہ کیا جائے تو علم کے اعتبار سے نہیں ملتے ہیں۔ اگر علم کے اعتبار سے ملتے ہوتے تو میں نام اگر نہیں لینا چاہتا ہوں، اگر علم کے اعتبار سے ملنے ہوتے، دیے جاتے، تو انعام جو ایک پڑھے لکھے ناقد کو، پروفیسر کو مل رہا ہے، وہ اس کو دیا جا رہا ہے جو صحیح لفظ کا تلفظ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک سانحہ ہے، یہ علمی ادبی معیار اور اکرام نہیں ہے۔ وہ جو گیتا کے پہلے اشلوک کو صحیح روپ سے پڑھ نہیں سکتا ہے، وہ گیتا کا مترجم ہو جاتا ہے۔ گیتا کا مترجم اردو میں کم سے کم 82 گیتائیں لکھی گئی ہیں، نثر میں بھی، نظم میں بھی۔ اس سب کو سامنے رکھ کر کے گیتا ہوتا کہ بنا دیا تو ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ دور جہل پرو ہے، جاہلوں کا دور ہے، تو جاہل کے سامنے کیا معلوم ہے کہ یہ صحیح اشلوک ہے کہ غلط اشلوک ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ دور وہی ہے، اور اس لیے اعتبار سے دیکھا جائے کہ معلوم انعام و اکرام سے کسی کے معیار کو نہیں ناپا جانا چاہیے۔ محمود الحسن کو انعام نہیں ملا، محمود الحسن کو اکرام نہیں ملا، محمود الحسن صاحب کی پذیرائی وہ نہیں ہوئی، اس کا مطلب نہیں کہ ان کی ادبی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے۔ حالات بدلتے جائیں گے، زمانہ جب تجسس کرے گا، تلاش کرے گا، تب جا کے پتہ چلے گا کہ محمود الحسن نے کیا کام کیا ہے۔ تو محمود الحسن نے جو کام اس عبد کی تاریخ پر بھی پرست شاعری صاحب بتا رہے تھے کہ نثر کی تاریخ میں مرتب کی ہے، خدا کرے وہ منصب شہود پہ آ جائے، چھپ کر کے آ جائے، تو یہ سب سے بڑا کام ہوگا، کیونکہ اودھ کی نثر پر اب تک کوئی معتبر مستند کام نہیں ہوا ہے۔ دبستان لکھنؤ ہے، دبستان دلی ولی سب لکھا گیا ہے، مگر نثر کی تاریخ پر کوئی اب تک لکھنؤ میں معتبر اور مستند کام نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اگر کتاب آ جاتی ہے تو پتہ چلے گا کہ محمود الحسن صاحب کا ادبی وقار کیا تھا، ان کی ادبی منزلت کیا تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کے شاگرد بھی موجود ہیں اور ہم لوگ ان کے دوستوں میں، چاہنے والوں میں ہیں۔ مگر جب طرح کی دنیا ہے، ان کی تدفین جب ہوئی تو سعید مہدی صاحب گواہ ہیں کہ 10-12 آدمی سے جو کاندھا دینے کے لیے بھی ناکافی تھے۔ وہ تو جب اطلاع دی گئی راجا جی پورم کے مومنین کو تو آ گئے، آپ رہیں تو تب کاندھا دینے کے لیے لوگ آ گئے۔ یہ سانحہ ہے، سب سے بڑا علمی ادبی سانحہ ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ایک تھی کہ وکاس نگر میں رہتے تھے، تو جو الگ تھلگ رہتے ہیں برادری سے، قوم سے الگ رہ کر کے، وہ مسئلہ کچھ ایسے ہی ہو ہی جاتا ہے۔ مگر پھر بھی جب ان کے انتقال کی خبر یہاں پر ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے جو سیمینار میں حصہ لے رہا تھا، اس نے سنا اور وہ سیدھے چلا گیا، ان کی مٹی ہوئے شریک نہیں ہوا، مجلس میں بھی نہیں آیا تھا۔ ہاں، اور ان کے ہاں انیس فاطمہ تو گواہ ہوں گی، قیام و طعام بھی ان کے ہاں مستقل ہوا کرتا تھا، وہیں قیام وہیں طعام، مگر ظاہر ہے کہ مٹی کے وقت راہ فرار۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک کمزوریاں عجب ہوتی ہیں کہ جب آدمی زندہ رہتا ہے تو اس کے بہت ساتھی ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد کوئی ساتھی بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر اتنے لوگوں کا اس حال میں موجود رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ محمود الحسن میں احمدی محمود لفظ بنا ہے، ہم سے بنا ہے۔ ہم یعنی جس کی تعریف کی جائے، عربی کا لفظ ہے محمود، ہم اس کا اصل ہے، مشتق ہوا ہے ہم سے محمود۔ تو جو حمد کا، جس کی حمد کی جائے وہ محمود، اور جو حمد کرے وہ احمد، اور ظاہر کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے ہوتا ہے محمد۔ تو احمد و محمد و محمود جب مل جاتے ہیں تو محمود الحسن بن جاتے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا۔ میں بھی مقالہ لایا ہوں، مگر پڑھوں گا نہیں، کیونکہ وہ تاخیر زیادہ ہو گئی ہے، اور مقالہ ہے جیب میں، دکھا دوں آپ لوگوں کو۔ ہاں، ارے بھائی کسی کو شک شبہ ہو
دیکھیے یہ ہے، یہ مقالہ میرے پاس ہے، میں لکھا مگر یہ چھپ جائے گا. تو بہت ہی پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ کا انتہائی شکریہ کہ انہوں نے بہت ہی معتبر انداز سے نظامت کی. پروفیسر شاہر الدولي صاحب برادر محترم مکرم سے سینئر ہیں، کیسی آدمی اکیڈمی کے صدر ہیں، ان کی صدارت میں اچھا اکیڈمی کا مسئلہ بھی چل رہا ہے. جناب آباد قابل احترام پر جناب ولایت جعفری صاحب، جنہوں نے ٹی وی کی دنیا بھی دیکھی ہے، بہت دنیا دیکھی ہے، ان کا وجود ہی بہت ہی ہم لوگوں کے لیے لائق صبر ہے، شکر ہے. جناب ڈاکٹر کمانڈر تحبیش محمود صاحب کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. ایسی لائق اولاد پیش کی ہے جو ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. محمود ادب کی حفاظت کر رہے تھے، ان کا بیٹا ملک کی حفاظت کر رہا ہے. جناب ڈاکٹر نسیم نثار صاحبہ اور جناب حماد جاسی صاحب، پروفیسر حسن رضوی صاحب، ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب، جو کہ اپنے بیٹے کے پیجامہ پہن کر چلے آئے ہیں. بہرکیف آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خدا کرے آپ لوگ اسی طرح سے شریک ہوتے رہیں اور محمود حسن صاحب کی یاد کو دلوں میں رکھیں اور ان پر کوئی کام کیا جائے. اور سید مہدی صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں، مسرت ماحولی صاحب، کہ انہوں نے اس بزم کو آراستہ کیا اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس طرح سے بزم کا انعقاد ہوتا رہے گا اور ہم لوگ ایک کتابی شکل میں چیزیں جب آ جائیں گی تو محمود حسن صاحب کو صحیح خراج عقیدت ہوگا. بہت بہت شکریہ.